ایک ماحول بنایا گیا تھا عدم اعتماد کے وقت کہ عدم اعتماد لایا جائے. کوئی 15 سال کا ذرائع ابلاغ پہ باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی آ جائے گا, کوئی صدارتی انتخاب ہو جائے گا, کوئی جناب مارشل لا لگا دے گا. یہ ساری چیزیں, یا کسی کو پھانسی پہ چڑھا دے گا, کسی کو قید کر دے گا. ایسا ایک ماحول بنایا گیا کہ جو شخص زمین پہ لگا ہوا تھا, جس کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے 4 سال کی کارکردگی کی وجہ سے, اور جو 4 سال مار کھاتے رہے, ان کی پرفارمنس سیاسی پلیٹ فارم سے اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی. مگر ایک ڈیزائن کیا گیا, اور اس وقت باجوہ صاحب ہوں یا فیض صاحب ہوں یا عمران صاحب ہوں, یہ سارے ایک پیج پہ تھے اور آج بھی ایک پیج پہ ہیں. یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں سارے کے سارے, مگر مغرب جو ہے وہ ایک بیانیہ عمران خان کو بنا کے دے رہا ہے کہ جناب تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں, آپ مذہبی ٹچ دیں تو پاکستان کے اندر آپ کی سپیس بن سکتی ہے, آپ مقبولیت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں, بھلے پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو جائے. آپ نے جو یہ بتایا, لیکن اس پہ تھوڑی سی گیپس ہیں. فار ایگزامپل جب آپ نے کہا 2022 میں اس وقت سیم پیج تھا, ایک ہی پیج پہ تھے باجوہ صاحب تحریک انصاف, تو پھر زبیر صاحب نے تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا پھر اس کے سیاسی توڑ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایکسٹینشن آفر کر دی, ملاقاتیں بھی کی نواز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد کی آگے جو سیاست ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. یہ درست بات کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ کیا ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بدلے ایکسٹینشن کی آفر؟ ماریا, 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کے بدلے ایکسٹینشن کی بات ہوتی تو پھر ایکسٹینشن ملی کیوں نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں جب باجوہ صاحب اور ساری ٹیم نے فیصلہ لیا تھا ثاقب نثار سے کہ نواز شریف کو نکالا جائے, اس کے بعد سے آج تک نواز شریف کی قمر جاوید باجوہ جو جنرل ہیں یا جنرل فیض صاحب ہیں, ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے آج تک. اور دوسری بات جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی ایکسٹینشن کی, اگر آپ بات کرتی ہیں تو پہلی ایکسٹینشن بھی حتمی فیصلہ نواز شریف کا نہیں تھا, اور یہ بات میں آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کا کس کا تھا حتمی فیصلہ, پھر وہ پی ایم ایل این میں سے, پھر جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے اندر کرتا دھرتا تھے, ان میں سے ایک انتہائی عزت سے ان کا نام لوں گا, خواجہ آصف صاحب نے اقرار کیا, جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے ان دنوں اعتراف کیا کہ نواز شریف کا حتمی فیصلہ نہیں تھا. میں تو کہتا ہی تھا, مگر خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ نواز شریف کا حتمی فیصلہ نہیں تھا. تو شہباز شریف صاحب کا حتمی فیصلہ اس کے بعد, اچھا اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, اور اس کے باوجود بھی جو زبیر عمر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ 2 دفعہ کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں, تو اس پہ رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے. آئیں کمیشن بنائیں, آئیں کمیشن بنائیں اس بات پہ کہ عمران خان, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ عدم اعتماد کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کو میر جعفر صادق کہنے کے باوجود, ان کو یہ کہنے کے باوجود کہ عدم اعتماد انہوں نے کروایا ہے, 2 ملاقاتیں کس بنیاد پہ کی, کس مقصد کے لیے کی, اور اس پہ بھی کمیشن بنا لیں, اور زبیر عمر کی بات پہ بھی کمیشن بنا لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ایک مجھے ہسٹوریکل کلیئرٹی دے دیں. آپ نے کہا نواز شریف صاحب کا جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس کا حتمی فیصلہ ان کا نہیں تھا, شہباز شریف صاحب جیل میں تھے. سر پی ایم ایل این کی جو جماعت نے پھر ووٹ جو دیا ہے وہ کس کے ڈائریکشن پر دیا ہے, شہباز صاحب کے یا کسی پارلیمانی کمیٹی کے؟ کیونکہ نواز صاحب کی تو نہیں تھی اس میں حتمی فیصلہ بھی, وہ فیصلہ کس نے کیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جو نواز شریف صاحب تک بات کہی گئی, اور یہاں سے جو ایک وفد گیا تھا لندن نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, انہوں نے کہا یہ ایک قانونی سکم ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قانونی سکم تھا, مگر وہ سکم دور کرنے کے باوجود جس کو ہم نے ووٹ کیا
ووٹ کرنے کے باوجود بھی اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھے یہ ان کا اختیار تھا، وہ پھر بھی ایکسٹینشن دیتے یا نہ دیتے. اس آئینی سکم کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے ووٹ دیا وہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گیا تھا. وہ تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے دیا نا، بھی اختیار وہ بھی دو، تو وہ ووٹ تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے دیا. وہ ووٹ ہاں، اس ووٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بات درست ہے کہ قانونی سکم دور کرنے کی حد تک نواز شریف کی اجازت تھی، مگر ایکسٹینشن کا حتمی فیصلہ نواز شریف کا نہیں تھا. تو سر وہ جو آپ نے قانونی سکم تھا، جو رکاوٹ تھی، وہ تو دور کر دی نا، ہاتھ ہی بٹایا نا. کیا اس سے مدد نہیں ملی اس فیصلے میں؟ قطن اچھا ماریا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس قانونی سکم کو دور کرنے کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ گیا اور آج تک وہیں لٹکا ہوا ہے اور اس کے سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اور اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں.